اب آپ بتائیں بغیر فقہا کے اور فقہ کے کیسے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اس طرح آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی. تو میرے بھائی، اگر آپ کے ائمہ، اگر آپ کے علماء کس کے درمیان جج بن رہے ہیں؟ صاحبین کے درمیان اور امام ابو حنیفہ کے درمیان. اور جو علماء جج بن رہے ہیں ان سب کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مرتبہ آپ کے حساب سے امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے کمتر کا ہے. تو اگر آپ کے علماء کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک، بلکہ اس کی تو آپ تحسین کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر ہمارے علماء دلیل کی بنیاد پر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے جمہور علماء کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہیں تو ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ ائمہ اربعہ میں سے آپ کے ہاں آپ کے علماء صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہیں، بہت اور اہم نکتہ، آپ بہت کہہ اہم رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ دلیل کیونکہ صاحبین کے قول کی مضبوط تھی تو آپ امام ابو حنیفہ قول ترک کر سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ صاحبین کے لیے. حالانکہ صاحبین کا مرتبہ یعنی امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی کا مرتبہ امام ابو حنیفہ سے کمتر ہے. بے تو شک. جن کا مرتبہ کمتر ہے ان کے قول پہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کمتر درجے کے امام کی دلیل مضبوط ہے. تو وہ لوگ جن کا مرتبہ اگر آپ برتر نہ بھی مانیں تو کم سے کم برابر تو مانیں گے امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل. بلکہ بعض مسائل میں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں جمہور علماء، جیسے تبرکی کے مسئلے میں آج بات آئی کہ جمہور علماء کا قول ایک طرف ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہے، اور جمہور علماء مالکیہ، شافعی، حنابلہ، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جہاں جمہور علماء ایک طرف ہیں، دلیل بھی ان کی مضبوط ہے، اور ہم جمہور علماء کے قول پر فتویٰ دے دیں دلیل کے صحیح ہونے کی وجہ سے تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کون سا معیار آپ کا ہے کہ آپ کریں تو درست اور ہم کریں تو غلط، آپ کریں تو صحیح اور ہم کریں تو ہم مجرم بن جائیں؟ تو یہ کون سا معیار ہے؟ اچھا، یہ کیسی مجبوری ہے؟ آپ بھائی چاروں ائمہ کو برحق بولتے ہیں تو آپ جب فتویٰ دینا ہوتا ہے تو بار بار صاحبین کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ جن مسئلوں میں، چاہے وہ مسئلہ آپ نے جو استسقاء کا بیان کیا یا مسئلہ آپ نے عقیقہ کا بیان کیا، تو اس میں دیگر یعنی ائمہ ثلاثہ کا بھی تو قول ہے نا سنت ہونے کا. تو آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے ائمہ ثلاثہ کے قول پہ فتویٰ دیا؟ یہ کیوں مجبور کیا ہوا ہے آپ نے آپ کو کہ اگر دلیل کے مطابق ترک بھی کرنا ہے تو صاحبین میں سے کوئی ایک ملنا چاہیے تبھی ہم ترک کر سکتے ہیں؟ صاحبین کے یعنی اپنے مذہب کے علماء کے درمیان آپ نے خود کو کیوں محدود کیا ہوا ہے بھائی؟ یہی تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ آپ اگر فتویٰ دینا، آپ اگر امام کا مسلک چھوڑتے بھی ہیں تو آپ نے طے کر لیا کہ امام کا مسلک چھوڑنے کے بعد ہمارے اپنے مذہب کا کوئی عالم ملنا چاہیے تبھی جا کر کے ہم امام کا مذہب چھوڑیں گے، اپنے مذہب کے اپنے دائرے کے باہر نہیں جائیں گے. تو گویا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حق صرف ہمارے مسلک میں محدود ہے. حق یا تو امام ابو حنیفہ کے پاس ہوگا، اور اگر امام ابو حنیفہ سے چوک ہو گئی تو صاحبین کے پاس ہوگا. ہم کہتے ہیں حق کسی ایک مسلک میں محدود نہیں ہے. حق اگر امام ابو ایسا بھی ہو سکتا ہے، جب اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ حق امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں تھا تو صاحبین کے پاس آیا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حق امام ابو حنیفہ تک بھی نہیں پہنچ پایا، صاحبین تک بھی نہیں پہنچ پایا، وہ امام شافعی تک پہنچ گیا، احمد ابن حنبل تک پہنچ گیا، امام مالک تک پہنچ گیا. تو جو استفادے کا دائرہ آپ نے اپنے مسلک کے علماء کو میں محدود کر دیا ہے، اس استفادے کے دائرے کو ذرا آگے بڑھائیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس مسئلے میں کہ بھائی اگر آپ کے علماء جج بن سکتے ہیں اپنے مسلک کے درمیان کے علماء، حالانکہ یہ آپ کے مسلک کے درمیان جو علماء ہیں یعنی امام ابو حنیفہ اور صاحبین، کن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ کے علماء ہیں یہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین سے بڑے تو علماء نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو جج کرنے کا اور ترجیح دینے کا اختیار دے رہے ہیں ان سے کمتر ہونے کے باوجود. تو آپ اہل حدیث علماء پر یہ رد نہیں کر سکتے کہ اہل حدیث علماء کیا امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک سے بڑے کہ ایک بات امام ابو حنیفہ کو نہیں سمجھ میں آئی ان کو سمجھ میں آ گئی. جب بھی ہم کسی مسئلے پر رد کرتے ہیں، تقلیدی مسئلے پر کہتے ہیں کہ یہ اچھا آج کے علماء کو، آج کے اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو کیا آج کے حنفیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو امام حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئی، جو صاحبین کو سمجھ میں نہیں آئی؟ تو جو نچلا طبقہ ہے اس میں آپ بھی اختیار دے رہے ہیں ترجیح کا، پر آپ نے جو ترجیح کا اختیار دیا ہے وہ اپنے مسلک کے درمیان میں رہ کر کے دیا ہے. ہم کہتے ہیں ترجیح کے اس اختیار میں اہل علم کے ہاں وسعت ہے. اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے بجائے صاحبین کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں آپ کے علماء، تو ہمارے علماء کسی مسئلے میں حنفی مسلک کے بجائے امام شافعی کے قول کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج بھی بہت سارے مسائل میں یہ چپکے سے احتیاط کرتے پھرتے ہیں جب مسئلہ آتا ہے. ان کو ضد یہ ہے کہ بس کوئی اہل حدیث ہماری اصلاح نہ کرے.
कोई फला नहीं, جی हमको पूरा हक है जितना بھائی है उसको ہاں कस्टमाइज करें. تبدیل کرنے کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا. ہوا کیا تھا کہ ہندوستان میں جو احناف کے یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ خلا کے معاملے میں احناف کے یہاں بہت تنگی ہے. احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حنفی فقہ میں عورت کو خلا لینے کی اجازت میں صرف ایک ہی صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے، اور وہ صورت کیا ہے کہ اس کا شوہر ہم بستری پہ قادر نہ ہو. اگر شوہر ہم بستری پہ قادر نہیں، صرف یہی ایک صورت ہے جس کی عذر کی بنیاد پر عورت خلا لے سکتی ہے. اس میں بھی کیا تنگی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم بستری کر دیا کبھی زندگی میں اس نے، تو پھر زندگی پر خلا نہیں لے سکتی، کیونکہ ایک مرتبہ ہم بستری کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ میں نامرد نہیں ہوں، تو پھر وہ زندگی پر خلا نہیں لے سکتی ہے. اچھا، اب کیونکہ خلا کے معاملے میں بہت تنگی تھی اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، اور حنفی علماء مولانا اشرف علی تھانوی کے دور تک کے یہی فتویٰ دیتے تھے، ان کا یہی فتویٰ مفتہ بھی تھا. اب مولانا اشرف اب اچھا اس میں کیا ہوا، پھر جو عورتیں تھیں وہ اب خلا نہیں لے سکتی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ مرتد ہو جاتی تھی، اسلام چھوڑ دیتی تھی. اب اسلام مرتد ہو گئی تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیتی تھی. یہ انہوں نے عورتوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا اور شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو جب مولانا نے یہ دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حرمین کے مالکی علماء کا فتویٰ منگوایا اور اس کا ترجمہ بھی کروایا، اور پورے ہندوستان میں جو الگ الگ حنفی علماء تھے ان حنفی علماء کے پاس اس کو بھجوایا، سب سے تصدیق لی، اور اس کے بعد اس کو جمع کر کے پوری ایک کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ. اور انہوں نے کچھ مزید اسباب اس کے اندر ایڈ کیے، 3 اسباب غالباً ایڈ کیے اس کے اندر، کہ بھئی یہ 3 اسباب مزید ہیں کہ اگر شوہر غائب ہو گیا یا شوہر نفقہ نہیں دے رہا یا شوہر کوئی بڑا مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت خلا لے سکتی ہے. پھر اچھا 3 انہوں نے ایڈ کیے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے مسائل آ رہے تھے جس میں عورت کو خلا چاہیے تھا لیکن اس کو خلا نہیں ملتا تھا، تو قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے پھر 3 اور ایڈ کیے. مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے طلاق والی کتاب میں اس کی ذریعے تفصیلات لکھی ہیں. تو یہ پھر قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے اور مزید کچھ ایڈ کیے اسباب، کہ ان اسباب کی وجہ سے عورت خلا لے سکتی ہے. تو بھائی تبدیل تو آپ بھی کر رہے ہو، تبدیل تو آپ بھی کر رہے ہو بہت سارے مسائل میں، کہ حناف کیا مفتہ بھی قول کچھ اور ہے، اور آپ ضرورت کے موافق خاص طور پہ جو بیوع سے متعلق ہے. اچھا میں نے یہ بات دیکھی ہے عام طور پہ کہ نماز سے متعلق جو فقہی مسائل ہیں اس پہ تو یہ بہت شدت برتتے ہیں، لیکن بیوع سے متعلق جو مسائل ہیں نا اس میں یہ شدت نہیں برتتے اتنی، اس میں یہ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے ائمہ کا قول لے آتے ہیں. پورا جو احناف ہمارے یہاں پر اسلامک بینکنگ کے نام پر جو انہوں نے شروع کر کے رکھا ہوا ہے نا، اس میں کتنے مسائل ایسے جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا مالکیہ کہیں اس کی اجازت ہے تو لے لیتے ہیں، حنابلہ کہیں اس کی اجازت ہے تو لے لیتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بہت سارے مسائل میرے ذہن میں فی الحال، تو بہت سارے مسائل میں یہ بیوع کے اندر لیتے ہیں قول، تبدیل کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ کی ہم جو ہے ہم تبدیل کرتے ہیں، تبدیل تو آپ بھی کرتے ہو، تبدیل ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر تبدیل کرنا کوئی بری چیز ہوتی تو وہ صحابین کے لیے بھی بری ہوتی، اگر وہاں نہیں بری ہے تو یہاں بھی بری نہیں ہے. اگر تبدیلی کی بنیاد خواہشات کی وجہ سے ہو تو بری ہے، اگر تبدیل دلیل کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی شیخ بھائی، میں واضح کر دوں، ان مسکینوں کو یہ لگتا ہے کہ جو فقہا نے کتابیں لکھی ہیں، حدیثیں تو ہے ہی الحمدللہ ہمارے پاس، وہ تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہی ہے، آثار ہے ہی ہے ہمارے پاس. باقی جو فقہی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ حنبلی مسالک کے لوگوں نے لکھی ہو، یا جیسے امام مالک کی موطا ہے، یا جو شوافی نے لکھی ہے، تو امام نووی کی کتابیں ہیں، یا جو احناف نے بھی لکھی ہیں. بھائی ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب کیا مقلدین کے لیے لکھی گئی ہیں کتابیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ کتابیں ان مقلدین کے لیے لکھی گئی ہیں. اگر یہ کتابیں مقلدین کے لیے لکھی گئی ہوتی تو اس میں دلیلیں اور استدلال نہیں ہوتا، کیونکہ مقلد کو دلیل استدلال سے کیا لینے دینا، اس کو تو صرف امام کا قول معلوم ہونا چاہیے. یہ کتابیں تو اصل میں مقلدین کے لیے لکھی نہیں گئی، یہ ساری کتابیں ہماری ہیں. یہ امام نووی سے لے کر کے اور امام مالک سے اور حافظ ابن حجر کی کتابیں اور امام سیوطی کی کتابیں اور جو امام ابن عبد البر کی کتابیں مالکیہ میں سے، یہ اور شوافی میں جن ابن حجر وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اور جو احناف میں بھی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ ساری ہماری کتابیں. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے لکھی گئی ہیں؟ یہ سب ہمارا ہے، اور ہم ان سارے فقہی مذاہب سے استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ. کہ ہم کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں کہ اہل حدیث کے بارے میں یہ بولنا کہ اہل حدیث کسی فقہ کو نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے. ہم نے تو بار بار کہا کہ بھئی ہم ہر فقہ، تمام مکاتب جو معتبر مستند فقہ کے مکاتب فکر ہیں، جو مدرسے فکر ہیں، جو اسکول آف تھاٹس ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ان کے علاوہ بھی جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اوزاعی اور سفیان ثوری، اور بلکہ صحابہ سے متعلق جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کو بھی مانتے ہیں. تو ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے.
ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہمارے یہاں جو دلیل ہے وہ ہم فقہی مکاتب فکر کو یا فقہی مدارس کو بطور تقلید فالو نہیں کرتے ہیں، بطور تحقیق فالو کرتے ہیں. یہ بات ہم اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم ایک فقہ کی تقلید نہیں کرتے، باقی تمام فقہی مدارس کو، تمام مکاتب فکر کو، تمام مکاتب فقہ کو ہم مانتے ہیں. اچھا، جب جیسے ہم فروعات میں کس بنیاد پر ہم تفریق کرتے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں کہ فروعات میں جس کی دلیل زیادہ واضح ہے، زیادہ راجح ہے، جس کا بیان زیادہ قوی ہے دلیلوں کی بنیاد پر، اس کو مان لیتے ہیں. تو جو اصول اور جو معیار ہمارا فروعات میں ہے وہی اصول اور معیار ہمارا اصولوں میں بھی ہے. کہ اصولوں میں اولاً تو اصولوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ اختلاف جو ہے وہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے بیچ میں ہے. یعنی عام طور پہ شواف، حنابلہ اور مالکیہ کے یہاں پر بہت سارے اصولی مسائل میں اتفاق ہے. یعنی جمہور ایک طرف ہیں اور اہل الرائے ایک طرف ہیں. جو جمہور اصولیین ہیں، یعنی جس میں شواف، مالکیہ اور حنابلہ آتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اصول میں ان میں کم اختلاف ہے کہیں اختلاف، لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ اختلاف اتنا نہیں ہے آپس میں ان لوگوں کا آپس میں. البتہ ان جمہور کا اختلاف اہل الرائے سے یعنی احناف سے زیادہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اصول فقہ میں بنیادی طور پہ جو دو مدارس ہیں، اس میں ایک مدرسہ ہے اہل الرائے کا اور ایک مدرسہ ہے اہل الحدیث کا، جس کو یہ لوگ متکلمین کی اصول بھی کہتے ہیں کہ متکلمین کے اصول ہیں، یا اس کو شوافے کے اصول بھی کہا جاتا ہے. تو اصولوں میں اگر آپ نے اصولوں کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ اصولیین میں اس طرح کے 4 مکاتب کے بجائے بنیادی طور پہ اصول فقہ کے 2 بنیادی مکاتب فکر ہیں. یعنی ایک جمہور کا جس میں شواف، مالکیہ اور حنابلہ آتے ہیں، اور ان کی اصول فقہ تقریباً ایک جیسے، اس لیے ان کی اصول فقہ کو عام طور پہ متکلمین کی اصول فقہ کہتے ہیں حل الرائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام شافعی سب سے پہلے انہوں نے اصول فقہ پر کتاب مرتب کی، اور امام شافعی نے جب اپنے اصول لکھ دیے تو اصولوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ان کے جو فروعات تھے وہ بھی آ گئے. تو جو شوافے ہیں ان کے پاس امام شافعی کے اصول بھی ہیں اور امام شافعی کے فروعات بھی تھے، یعنی ان کے فتاوی بھی تھے. احناف میں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے اپنے اصول نہیں لکھے تھے، صرف ان کے فتاوی منقول تھے، تو احناف کو اپنے اصول مرتب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ پہلے انہوں نے امام ابو حنیفہ کے فتاووں کو دیکھا، پھر ان فتاووں سے اصول نکالے اور پھر ان اصولوں سے دوسرے فروعات نکالے. تو احناف کا ایک جو طریقہ ہے نا اصول کا وہ الگ ہے، باقی جمہور کا جو اصول کا طریقہ ہے وہ الگ ہے. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو طریقہ اور معیار فروعات میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر کے ان کی بنیاد پر ترجیح قائم کرتے ہیں اور ہم کسی ایک متعین فقہ کو فالو نہیں کرتے، اسی طرح سے ہمارا جو طریقہ ہے وہ اصول فقہ میں بھی ہے. سارے امام شافعی کی اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، امام مالک کے اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، احناف کے اصول فقہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں، اور ان کے علاوہ صحابہ سے جو اصول فقہ مروی ہیں وہ بھی ہمارے اصول فقہ ہیں. ہم ان سب کو مانتے ہیں. اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے کسی اصولی مسئلے میں تو وہ دلیلوں کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں. اچھا، اصول میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے نہیں ہیں. عام طور پہ جو فقہی فروعات میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں وہ اصولوں کی وجہ سے بہت کم ہوتے ہیں، ان اصولوں کی تطبیق پہ اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی. جیسے اصول تو سب کے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن اب اختلاف کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک امام تک ایک حدیث پہنچی اور ایک امام تک حدیث نہیں پہنچی. تو فروعات میں جو بہت اختلاف ہے نا، اصولوں میں وہ اختلاف اولاً تو ہے نہیں، اور دوسری بات کہ اگر اختلافات کہیں پر ہوئے بھی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی اصول ایسا ہے جو دلائل کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کو نہیں مانتے. جیسے بعض اصولی مدارس میں یہ ہے کہ مرسل حدیث کو حجت مانا جاتا ہے، ہم مرسل حدیث کو حجت نہیں مانتے، کیونکہ جو ہے دلیل کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہونی چاہیے. تو اگر مرسل حدیث کیونکہ بسند صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس میں انقطاع ہوتا ہے، تو اس معاملے میں یہ لوگوں نے مرسل تابعی کو حجت مانا ہے، ان کی بات ہم نہیں مانتے. ایسے ہی اصطلاحات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نارمل جو اصطلاحات ہیں، جیسے احناف اور جمہور کے یہاں پہ اختلاف ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فرض کے لیے قطعی دلیل ہونا ضروری ہے اور واجب جو ہے وہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے. اب ہم قطعی اور دلیل ظنین کا جو فرق کرتے ہیں احناف، ہم وہ فرق نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھئی قطعی اور ظنی دلیل تو بعد میں آ کر کے بنی نا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث صادر ہوئی تھی تو وہ تو صحابہ کرام کے لیے قطعی یا ظنی نہیں تھی.
تو یہ جو فرق کرتے ہیں قطعی اور ظنی میں، یہ تو اگر کیونکہ دین جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں تھا وہ ہمارے زمانے میں بھی ہے، تو بعد کے دور میں قطعی اور ظنی کا فرق کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ تو سندوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب یہ سندیں نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی سے جب یہ حدیث صادر ہوئی تھی تب تو صحابہ کے لیے اس کا مرتبہ ایک جیسا تھا۔ تو اب احناف جو ہیں وہ دلائل میں قطعی اور ظنی کا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قطعی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو وہ حرام ہے، اور ظنی دلیل سے جس کی ممانعت ثابت ہو مکروہ تحریمی ہے، کہ جن اصولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے جس کے اصول زیادہ مضبوط ہے وہ لے لیتے ہیں، اور جہاں پر ہم کو دکھتا ہے کہ کوئی اصول ایسا بنا لیا گیا ہے، جیسے احناف کے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی حدیث خلاف قیاس ہو اور اس کو روایت کرنے والا کوئی غیر فقیہ صحابی ہو تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر یہ حدیث مسرات کو رد کرتے ہیں کہ حدیث مسرات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اگر ایسی بکری یا ایسی اونٹنی خرید لے جس کے دودھ کو روکا گیا تھا اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا دودھ جو ہے زیادہ دینے والی ہے، اور پھر وہ خرید کے لے آیا، اب لے کے آنے کے بعد جب اس نے دودھ دہا تو دودھ دہنے کے بعد اس کو کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ بھائی اس کا تو دودھ روک لیا گیا تھا۔ اب اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو واپس کر دے، اس اونٹنی کو یا اس گائے کو یا اس بکری کو، اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور واپس کرے۔ ایک دم صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، لیکن احناف اس کو نہیں مانتے۔ صحیح ثبوت کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے بنیادی طور پہ، احناف اس کو نہیں مانتے حدیث کو۔ کیوں نہیں مانتے حدیث کو؟ وہ کہتے ہیں یہ حدیث خلاف قیاس ہے۔ ان کے نزدیک یہ حدیث خلاف قیاس ہے کہ بھئی جب دودھ پیا تو کھجور کیسے لوٹا رہے، اور کم زیادہ دودھ پیا تو ایک سا کھجور کیسے لوٹا رہے، اور یہ دودھ روک لینا کوئی عیب تھوڑی ہے، تو اگر کوئی عیب ہوتا تو اس کو لوٹانے کا اختیار ہوتا، یہاں پر کوئی عیب تھوڑی ہے اس کا، تو اس کو خیار نہیں حاصل ہوگا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ حدیث الگ الگ نہیں ثابت ہے، تو اچھا اب اس کو رد کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اصول پیش کرتے ہیں۔ کیا اصول پیش کرتے ہیں؟ کہ حدیث خلاف قیاس ہے، اگر خلاف قیاس حدیث کو کوئی غیر فقیہ روایت کر دے، یعنی وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، غیر فقیہ راوی ہے، تو اگر کوئی غیر فقیہ راوی کوئی خلاف قیاس حدیث روایت کرے تو ایسے میں اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب احناف کا یہ اصول ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، اور ہمارے پاس اس کی معقول وجہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو پھر اس کو خلاف قیاس کہنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی گستاخی، کہ آپ حدیث کو کہہ دیں کہ خلاف قیاس ہے، قیاس تو آپ نے گڑھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیث کو عقل کی بنیاد پر رد کر دینا خلاف قیاس ہے۔ یہ مطلب عقل کی مخالفت یہ کہ رسول اللہ کی حدیث آ جا رہی ہے اور آپ اس کو خلاف قیاس کہہ کر کے رد کر دیں۔ تو اب اصول ہے احناف کا، لیکن ہم احناف کے اس اصول کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے نزدیک دلیلوں کی بنیاد پر یہ اصول غلط ہے کہ حدیث جو ہے وہ خلاف قیاس ہو سکتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی کو یہ کہہ دینا کہ یہ غیر فقیہ ہیں، اس وجہ سے ان کی خلاف قیاس حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی۔ تو اس طرح کے جو اصولی اختلافات ہیں، ان اصولی اختلافات میں بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہم فروعی اختلاف میں کرتے ہیں، کہ اگر دلیلوں کی بنیاد پر اصول صحیح ہے، جیسے قرآن کا ثبوت ہے، سنت ثابت ہے، اجماع ثابت ہے، قول صحابی کے بارے میں جو تفصیلات ہیں، استصحاب، استحسان اور عرف کے مسائل، اسی طرح سے جو دلالت الفاظ سے متعلق جو اختلافات ہیں، عام، خاص اور مطلق، مقید، یہ ساری چیزیں، اس میں جو چیزیں دلیلوں سے ثابت ہیں اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جو اصول دلیلوں کے مخالف ہیں اس کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مفتی صاحب نے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں جس میں ان سے سوال کیا گیا یہی سندوں کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، مفتی صاحب نے کہا آپ کو ایک فالو کرنا پڑے گا، جیسا کہ مفتی صاحب کا مسلک ہے، ایک مسلک کی آپ کو تقلید کرنا پڑے گی۔ اس پر ہم نے تفصیلی ایک ویڈیو بنا دیا، یہاں پہ شیخ سرفراز فیضی کا جو پرانا ویڈیو تھا وہ ویڈیو اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا۔